اچھا اسحاق ڈار صاحب، الفاظ انہوں نے جو استعمال کیے ہیں اس میں آپ کے بارے میں تو وہ پہلے بھی اس طرح کی شعلہ بیانی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں طاقتور حلقوں نے آپ کے ساتھ ڈیل کیا ہے، تو اس کا کوئی آپ جواب دینا پسند کریں گے کہ آپ کی اگر ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو لیکن وہ طاقتور حلقوں پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میر صاحب، آپ کو اور مجھے عمران خان صاحب کا بہت تجربہ ہے. یہ 93 کا مشہور واقعہ بھی ہے، میں اس کو دہراؤں گا تو نہیں. تو ان کی جو بہادری ہے، ان کی جو اپنی سچائی ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ آپ کو اور مجھے کم از کم بڑی جانی پہچانی ہے. یہ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی تقاریر یہ شو کر رہی ہیں کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. ان کو خوف ہے میاں نواز شریف صاحب سے، سب سے پہلے ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو میرا تکلیف ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاید ماضی کی طرح اکانومی پھر ٹھیک ہو جائے، اور اگر اکانومی ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ عمران خان کے پاس پولیٹیکل سمیت جو ہے سپیس نہیں ملے گی. دوسری بات یہ کہ ڈیل اور ڈھیل جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے قسمت میں ہے. وہ ہمیشہ وہ ڈیل کر کے انہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے ڈیل کر کے دھرنا دیا، انہوں نے ڈیل کر کے، یہ ایک لمبی سٹوری ہے 2010 سے، ڈیل کر کے اپنے آپ کو لانچ کروایا مینار پاکستان میں. ٹیکس پیئر کے کروڑوں روپے اس پہ لگائے گئے بیک ڈور میں. اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا، وہ بھی ایک ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تھا. اس کے بعد اس خادم نے اس دھرنے کو نیگوشیٹ کر کے اٹھوایا. تو ایک لمبی کہانی ہے. پھر انہوں نے 35 پنکچر والا ڈرامہ کیا. انہوں نے قوم کا اتنا زیادہ وقت ضائع کرنے کے بعد ان کے مرضی کا ایک عدالتی کمیشن بنایا گیا. آپ کو یاد ہوگا جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ان کی خواہش پر، اور اس کا جب فیصلہ آیا کہ کوئی الیکشن چوری نہیں ہوا، کوئی اس میں کوئی لمبی چوڑی دھاندلی نہیں، روٹین کی جو ہوتی ہیں ڈسکریپنسی جو ہر الیکشن میں دنیا کے مہذب ملکوں بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے بالکل ذرا دان کھول کے کہہ دیا کہ میری تو یہ ایک سیاسی بیان تھا. یعنی لک، از اٹ ناٹ شیمفل کہ شرم کا مقام ہے کہ آپ 23 کروڑ عوام کے ملک کو آپ نے 126 دن یرغمال بنایا، اپنے کیپٹل کو یعنی اس کو یرغمال بنا کے، اور پورے نظام حکومت کو کوشش کی. ہمارا کام چلتا رہا. چائنیز صدر پاکستان نہیں آ سکا، آپ کو یاد ہوگا، اور 1 سال ڈیلے ہو گیا سی پیک. تو یہ کافی چیزیں، یہ ساری جو ہے اس طرح کے ان کے اپنی ہے. پھر آر ٹی ایس سب دنیا کو پتہ ہے 2018 میں کیسے بند ہوا، وہ بھی ڈیل کا نتیجہ تھا. پھر اس کو یہ آ گئے. لیکن اگر یہ پرفارم کرتے ان تمام ڈیلوں کے باوجود، یقین کریں کہ ہم کوئی ان کو آئینی اور قانونی راستہ شاید اختیار نہ کرتے ان کے خلاف عدم اعتماد کرنے کا. لیکن انہوں نے تباہی کر دی ڈپلومیٹک ریلیشنز کی، انہوں نے تباہی کر دی معیشت کی، انہوں نے تباہی کر دی ہماری جو نئی نسل ہے اس کے اخلاق کی. ایک کلٹ بنا دیا. اور جو انہوں نے خود بیان دیا کہ اگر ہم ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بہتر ہوتا جب یہ نکلے حکومت سے تو پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیا جاتا. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، عمران خان صاحب، عمران خان اینڈ آپ کو اور مجھے کافی ان کا تجربہ ہے. یہ لاہور چیمبر میں جب میں صدر تھا اور ان کو ڈونیشن دی. ذکر کیا نا 1993 والے واقعے کا، تو یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے مجھے بلایا تھا بنی گالا، تو وہاں پہ انہوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے گواہ ہیں فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب. تو میں بھی اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ 1993 میں اسحاق ڈار صاحب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر تھے، اور عمران خان صاحب وہاں پہ لاہور چیمبر میں آئے. تو انہوں نے ڈار صاحب نے ان کو میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا تھا شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے. تو وہاں پہ انہوں نے کچھ گفتگو کی. 20 لاکھ کا جی. 1 لاکھ کتنا دیا تھا آپ نے؟ 20 لاکھ. 20 لاکھ کا. اچھا 20 لاکھ کا دیا. 20. اچھا. تو وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کوئی گفتگو کی، بڑی شعلہ بیانی کا مظاہرہ کیا. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے گفتگو ہوئی، تو میں نے وہ رپورٹ کر دی، اور وہ جب خبر چھپ گئی تو اس وقت معین قریشی صاحب جو ہے وہ نگران وزیر اعظم تھے، اور کو بات چل رہی تھی جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی نگران حکومت میں شامل کیا جائے گا. تو اس پہ عمران خان صاحب نے پھر میری اس خبر کی تردید کر دی، لیکن ڈار صاحب نے تصدیق کر دی. ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں واقعی یہ گفتگو ہوئی تھی. تو وہ میرا خیال ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں ڈار صاحب بھی، اور عمران خان صاحب کو بھی وہ قصہ یاد ہے
تقریباً 29-30 سال پہلے کا قصہ ہے.